السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو دلوں کی محبت کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہسپتال سے ڈیوٹی کے بعد واپس آئی تھی کہ ردا نے آ کر اسے دادی کا پیغام دیا۔ شہوار، یار دادی بلا رہی ہیں تمہیں، آ کے پلیز ان کی بات سن لو۔ پیغام پہنچانے والی کا لہجہ حسب معمول بیزار تھا۔ خیر، اسے کون سا ان کے رویوں سے فرق پڑتا تھا۔ ردا سمیت اس کی دیگر تمام کزنز کا رویہ شہوار کے ساتھ اس گھر کے ولی عہد عزت مآب شہریار مصطفیٰ کے ساتھ دادی کی ضد پر اس کے ہونے والے نکاح کے بعد بدل گیا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی تمام لائق فائق کزنز اور ان کی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے امید لگائے بیٹھی تھیں کہ ان دادی پوتی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ آپ نے بلایا دادی جان؟ اس نے ان کے پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تنہائی اور اپنے دونوں سپوتوں کی غفلت کی ستائی ہوئی دادی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شہوار کے والدین اس کے بچپن میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ اس کے بعد دادی نے اسے اپنی شفقت بھری آغوش میں لے لیا تھا اور تب سے اب تک ہر ممکن اس کی حفاظت کی تھی۔ ہاں بچے، شہریار اس مہینے کی 10 تاریخ کو واپس آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں تمہاری پھوپھی کو رخصتی کے لیے ہاں کہہ دوں۔ پچھلے سال سے اصرار کر رہی ہے وہ۔ اب تو تیری ڈاکٹری بھی مکمل ہو گئی ہے نا؟ دادی جان خوشی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اس فضول انسان کا ذکر سن کر۔ اسے شدید ناپسند تھا وہ شخص، جبکہ اس کی کزنز اور خاندان کی تمام لڑکیاں پروانوں کی طرح اس کے گرد پھر کر اس کی انا کو تسکین پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھیں، جس کا دماغ پہلے ہی 7ویں آسمان پہ تھا۔ اس کا یہ نکاح کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، پر دادی کی ضد میں وہ انکار نہ کر سکی تھی۔ اسے لگا کہ پھوپھو اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ ان کا جھکاؤ واضح طور پر ردا کی جانب تھا، مگر اس کی تمام تر امیدوں کے برخلاف دادی کے اصرار اور قسمت کے وار کے آگے کسی کی نہ چل سکی تھی۔ مگر وہ اپنے سے 4 سال چھوٹے اس شخص کو قبول نہ کر سکی تھی۔ کچھ لوگوں کی باتوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ارے بیٹا، کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ دادی جان کے پکارنے پہ اس کے خیالات کی ڈور ٹوٹی تھی۔ اس نے چپ کر کے تھوڑی دیر ان کا پرامید چہرہ دیکھا اور گہری سانس بھری۔ جیسے آپ کو اچھا لگے دادی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادی جان کا چہرہ کھل اٹھا تھا جبکہ وہ ان سے کھانا کھانے کا بہانہ کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ قدموں میں خود بخود وہی تھکن اتر آئی تھی۔ نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اب انکار کا کیا فائدہ؟ آخر کب تک میں دادی کو ٹال سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ڈوبتے دل کو ادھوری سی تسلی دینے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہا تھا۔ سنا ہے دادی تمہاری رخصتی کرنے والی ہیں شہریار کے آنے پر؟ وہ صبح ہسپتال جانے کے لیے نکلنے والی تھی کہ اس کے بڑے ماموں کی لاڈلی بیٹی ردا نے اپنے مخصوص جلے ہوئے لہجے میں طنز کرتے اسے روک لیا۔ بڑے ماموں کے ردا سمیت 4 بچے تھے۔ ردا سب سے بڑی تھی، اس کے بعد آرزو اور تیسرے نمبر پر علیزے تھی، جبکہ سب سے چھوٹا ان کا بیٹا تھا۔ چھوٹے ماموں کی ایک ہی بیٹی تھی آئلہ، جو کہ ان کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ ردا اس کی ہم عمر تھی اور پڑھنے کے بعد آج کل گھر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی تینوں قائد اعظم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ بڑے ماموں کا بیٹا معاذ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ تھا، وہیں شہریار بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم خود جا کر دادی جان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے بھی اس کے پاس ردا کی فضولیات کا کوئی جواب نہ تھا اور اس کے پاس ان کی طرح سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہ تھی، اسی لیے اسے بس پہ بیٹھنا تھا جس کی نکلنے میں تھوڑی ہی دیر تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنی رسٹ واچ پہ نظر دوڑائی اور ٹائم دیکھ کر اس کے قدموں میں خود بخود وہی تیزی آ گئی تھی۔ بس نکلنے میں 20 منٹ تھے۔ جہاز پرواز کے لیے تیار تھا اور اس کے دھیان کے دھاگے خود بخود اس دشمن جاں کی جانب مڑ گئے تھے جو نہ جانے کب سے اپنی تمام تر بے رخی اور بیزاری کے باوجود اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ 9 عمری میں ہی اس کا دل اپنی اس نک چڑی اور دنیا سے بیزار ماموزاد کے خواب بننے لگا تھا، اور جب دادی نے ان کے نکاح کی بات کی تو اس کے تو دل کی مراد بھر آئی تھی۔ امی اس نکاح کے لیے راضی نہ تھیں، وہ ردا کو بہو بنانا چاہتی تھیں،
پر اس کے اصرار پہ وہ ہار مان گئی تھی۔ آج 5 سال بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس اجنبی دیس کی ہواؤں کو چھوڑ کر اپنے وطن کی جانب رواں دواں تھا، جہاں اس دشمن جاں کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بستے تھے۔ نکاح کے بعد وہ آج اتنے عرصے بعد اس کا سامنا کرنے والا تھا۔ ردا کے مطابق وہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس کا اپنی سب کزن سے رابطہ تھا سوائے اس ایک کے جس سے رابطہ ہونا چاہیے تھا۔ فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے نظر دوڑائی تو امی ابو سمیت بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کی 4 بیٹیاں موجود تھیں۔ بس جس ماموں کی بیٹی کی دید کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا وہی غائب تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنوں سے ملنے کے لیے ان کی جانب بڑھا۔ وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اندر سے آنے والی چہکاروں اور کہکہوں کی آواز سے اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اندر کون موجود ہے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سب سے پہلی نظر ہی اس شخص کے چہرے پہ پڑی تھی جو کہ دادی جان اور پھوپھو کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ کیسی ہیں شہوار؟ اسے دیکھ کر وہ مخاطب ہوا۔ نظریں ہیرو کی طرح جگمگ کرتی ہوئی اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ ردا اور دیگر تمام کزنز کی مسکراہٹیں اسے دیکھ کر پھیکی پڑی تھیں، جبکہ وہ اس کی بے باک نظروں پہ دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے دادی، میں فریش ہو لوں؟ بمشکل جواب دیکھ کر اس نے جان چھڑانے کے لیے پر تولے۔ ہاں بچے، کوئی بات نہیں، فریش ہو کر آ جاؤ، ملازمہ ویسے بھی کھانا لگانے والی ہے، دادی نے بول کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی، جبکہ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھی اور راہداری کا موڑ مڑتے تک اسے اس شخص کی پرتپش نظریں اپنی پشت پہ محسوس ہوتی رہی تھی۔ اس کے غائب ہونے پہ وہ چونکا۔ اس ایک پل کی ملاقات نے دید کی پیاس مزید بڑھا دی تھی، جبکہ اس کے برعکس دشمن جاں کے تیور خطرناک تھے۔ مطلب ابھی تک وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکی تھی، جبکہ اس کا دل پھر بھی پرامید تھا کہ اس کی محبت کی تپش اس کا دل پگھلا ہی دے گی۔ ملازمہ کے بلانے پہ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب بیٹھ چکے تھے۔ ردا اس شخص کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کے آنے پہ اس نے نظروں ہی نظروں میں اسے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اسے تو جیسے کوئی فرق پڑا ہی نہیں تھا۔ علی اس کی بڑی پھوپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی خالی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی اور ان پرتپش نظروں کا رخ ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب ہو چکا تھا۔ اف! وہ دل ہی دل میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ شدید غصے سے اس کی جانب اپنی گھور سیاہ نظریں اٹھاتے ہوئے وہ بے آواز بولی، ٹھرکی، جبکہ وہ اس کے لبوں کی حرکت محسوس کر کے مسکرا اٹھا تھا۔ ان آنکھوں کے سیاہ سمندر میں اس کا پہلے سے ڈوبتا دل مزید ڈوب گیا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ اس سیاہی کی قید سے رہائی اب خواب ہی ہے۔ شہوار، بچے آج گھر ہی رک جاؤ، تمہاری پھوپھو آج رخصتی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر بتایا، جی اچھا، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا۔ حالات کے دھارے پہ خود کو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا تماشا دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہائے رے مجبوری! شاید جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو ایسے ہی دوسروں کے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ اپنی بے بسی پہ وہ خود ہی ہنسی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ آج پھوپھو رخصتی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کر خوبصورت سے نقش و نگار والے انگوری جوڑے میں ملبوس صوفے پہ پھوپھو اور دادی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی دوسری جانب وہ شخص بیٹھا تھا جو کہ اس کی ناخوشی سے بخوبی آگاہ تھا اور وقتاً فوقتاً اس کے اس رنگ میں سپاٹ مگر جگمگاتے دل فریب چہرے پہ نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کے دل نے اپنی خوشی کے لیے اس کی ناخوشی کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس کے دل کے بقول شہوار اس کی بے پناہ محبت پا کر جلد اپنی ناخوشی بھول جائے گی۔ یہ بھی دل بہلانے کو گمان اچھا تھا۔ 1 ماہ بعد رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اس ہنسی خوشی کے درمیان ردا نے حسرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسے خواب کی مانند تھا جو دسترس سے باہر تھا اور 1 ماہ بعد تو جو بچی کچی آس تھی وہ بھی ختم ہو جانی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے شہریار کے مسکراتے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھول جانے کی کوشش کی تھی۔ جب انسان چاہتا ہے وقت رک جائے، لمحے طویل ہو جائیں، اس کا ناپسندیدہ وقت نہ آئے تو وقت اس کی خواہشات کے برعکس پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ آج رخصتی کا دن تھا اور وہ اپنی بے چینی چھپائے روایتی سفید شیروانی میں ملبوس سٹیج پہ بیٹھا شہوار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیگر تمام کزنز ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ ردا بھی اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالنے وہاں موجود تھی۔ جو آپ کے دل کی اولین خواہش ہو
उसे किसी और का होते देखना दिल कहाँ गवारा करता है। दादी और फूफो उसके साथ वाले सोफे पे मौजूद थीं। तभी शहवार के आने का ऐलान हुआ। महरून रंग के मुगलिया तर्ज पे बने लहंगे और कदीम तर्ज के जेवरात में वो किसी देव महलाई दास्तान का हिस्सा लग रही थी। वो उसके खैरा करते हुस्न को देखकर बेख्तियार उसे सहारा देने को आगे बढ़ा था, जबकि इर्द गिर्द मौजूद कजन्स के शोर मचाने पे वो कुछ झींप सा गया था। वो उसके हाथ का सहारा लेकर स्टेज पे चढ़ी, हालांकि दिल चाह रहा था कि उसका हाथ जोर से झटक दे। दादी जान बार बार अपनी आंखों में खुशी से आई नमी साफ कर रही थी। आज उनका देरीना ख्वाब पूरा हो रहा था। अपनी इस पोती को महफूज हाथों में सौंपकर वो चैन से मर सकती थी। फूफी ने भी उसे अपने अकलौते बेटे की खुशी के लिए कबूल कर लिया था। उन्हें वैसे भी उससे कोई पुरखाश न थी, वो तो बस वैसे ही उनका झुकाव रिदा की जानिब ज्यादा था। रुखसती हो चुकी और उसे शहरयार के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो कमरे में अकेली थी और बाहर से हंसी मजाक और शोर शराबे की आवाजें आ रही थीं। उसने डूबते दिल को संभालते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो पहली मर्तबा उसका कमरा देख रही थी, जो कि उसकी खुशजोकी और नफासत का मुंह बोलता सबूत था। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और आज पहली दफा उसे माइग्रेन का दर्द बेवक्त होने पे खुशी महसूस हुई। यहाँ बैठ के वो उस बेबाक का इंतजार करने वाली तो ना थी, इसीलिए अपने ठंडे होते हाथ पैर और दर्द से फटते सर को हाथों में थामते हुए उसने बेड से उठने की कोशिश की, जबकि दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए वो चौंका और फौरन उसकी जानिब बढ़कर उसे सहारा दिया। शहवार, क्या हो गया है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आवाज में घबराहट और फिक्रमंदी थी। मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है। शदीद तकलीफ से कराह कर बोलते हुए उसकी आंखों से गर्म स्याल भी बहने लगा। दर्द हर लम्हे के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। इतने दिनों की टेंशन रंग लाई थी। दर्द की शिद्दत के पेशे नजर वो भूल गई थी कि उसे सहारा देने वाला वो फजूल इंसान है जिसका वो लम्स तो दूर कुर्ब भी बर्दाश्त न कर सकती थी। अच्छा रोएं तो मत, आपकी दवाई कहाँ है? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? वो उसके मुसलसल बहते हुए आंसू साफ करते हुए घबरा कर बोला था। वो जानता था कि उसे माइग्रेन का दर्द होता था और बहुत शदीद नोयत का होता था। ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? फजूल इंसान, दर्द हो रहा है तो रो रही हूँ ना, तभी तो आंसू भी खुद ब खुद आ रहे हैं। वो अपनी कमजोरी उस पे अया होने की वजह से सुर्ख डोरों भरी आंखों से उसकी जानिब देखते हुए शिकवा कुना लहजे में बोली। बमुश्किल उसकी जानिब से नजरें हटाते हुए उसने दिलो दिमाग को उसकी खराब हालत का एहसास दिलाते हुए बेलगाम ख्वाहिशात और जज्बात को काबू करने की कोशिश की। उसके कराने पे वो फौरन खुद को सरंजिश करते हुए हरकत में आया और उसको बेड पे लिटाते हुए उसके पर्स में से मखसूस दवा निकाली और पानी के साथ उसकी जानिब बढ़ाई। उठें, ये गोली लें। वो गोली उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला और उसकी मुंह में गोली रखने के बाद उसे सहारा देते हुए पानी का ग्लास उसके मुंह से लगाया। गोली निकलते ही वो कराहते हुए बेड पे लेट गई। इतनी सी देर में ही उसकी तमाम तवानाई निचड़ चुकी थी। उसे हाँफता देखकर वो शदीद परेशान हो चुका था। बस नहीं चल रहा था कि किस तरह उसकी तकलीफ वो खुद पे ले ले। उफ अल्लाह, मेरा सर। उसके कराने पे वो चौंका और उसके सरहाने बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखा और हल्का हल्का दबाने लगा। सर पे मजबूत मर्दाना उंगलियों का नर्म सा लम्स महसूस करके वो चौंकी, पर एहतजाज की हिम्मत खुद में नापैद पाकर उसने खामोशी से आंखें मूंद लीं। वैसे भी उसके हाथों के नर्म गर्म लम्स से उसे सुकून मिल रहा था। वलीमे के बाद से ही उन दोनों के लिए खानदान भर से दावतों का सिलसिला शुरू हो गया था, इसीलिए उन्हें रोज कहीं न कहीं जाना पड़ता था। मिसेस शहरयार, तुम अपनी और मेरी पैकिंग कर लो। हम कल हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ जा रहे हैं। पहले मरी जाएंगे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने खूबसूरत लंबे बाल सुखा रही थी कि शहरयार के शोशे पे चौंकी और हैरत से उसकी तरफ देखा, जो संजीदा चेहरे से खूब रोब भरी आवाज में उस पे शोहराना रोब जमाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर शरारत से जिगर जिगर करती आंखें उसका पोल खोल रही थीं, जो कि उसके बालों में उलझी थीं। दांत पीसती हुई वो उठी और उस पे बरस पड़ी, और वो जो इसी इंतजार में था फौरन उसे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में कैद किया और हंसते हुए सीने पे पड़ने वाले उसके नाजुक मुक्कों के तशद्दुद को सहने लगा। ये तुम्हें क्या होता है? हाँ, मैं पूरी 4 साल बड़ी हूँ तुमसे। हाथों के तशद्दुद के साथ साथ उसे ये भी बावर कराया गया था, जबकि मुकाबिल के तेवर
اس کی کھلی خوشبودار زلفوں کے اپنے چہرے پہ گرنے پہ فوراً بدلے تھے۔ انداز سنجیدہ اور آنکھوں میں خمار بھر چکا تھا۔ وہ اپنی جھونک میں اس پہ غصہ کرتے ہوئے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے چونکی تھی۔ دماغ نے فوراً خطرے کی بتی جلائی۔ دل ہی دل میں گھبراتے ہوئے اس نے اس کی نظروں کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً اس کا حصار توڑنے کی کوشش کی، جو کہ وہ بخوبی ناکام بنا چکا تھا۔ ہاں تو مسز شہریار، آپ مجھ سے بڑی ہیں نا؟ خمار بھری آواز میں پوچھے گئے اس کے سوال پہ اس کے حواس مزید اڑے تھے، جبکہ وہ کمینہ اب مزید قریب ہوتے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کی بے باک حرکتوں پہ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور چہرہ شدید تپنے لگا۔ چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان، خود سے بڑی لڑکیوں کو اتنے گندے طریقے سے دیکھتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گھبراہٹ کے مارے جو کچھ اس کے منہ میں آیا وہ اول پھول بولتی گئی، جبکہ اپنی بیگم کی لان تان سن کے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس گھٹیا انسان کا سارا خمار بھگ سے اڑا تھا۔ فوراً اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکالتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ شدید سرخ تھا، جیسے ابھی خون چھلک آئے گا۔ واہ محترمہ، آپ کو یاد ہو تو تمام گواہان کی موجودگی میں مجھ گھٹیا انسان کو ان تمام حرکتوں کا پرمٹ مل چکا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بے اختیار ہنسا تھا، جو کہ ہر وقت دور سے اس پہ بڑے ہونے کا روب جماتی تھی، اور پاس آتے ہی اس کی ساری تراری ہوا ہو گئی تھی۔ اس کے مظلوم چہرے پہ ترس کھاتے ہوئے اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، جو فوراً پیچھے ہٹی اور ڈریسنگ روم میں جا کر پناہ لی، ساتھ ہی کانپتے ہاتھوں سے کنڈی بھی لگائی کہ وہ پیچھے ہی نہ آ رہا ہو۔ توبہ، حرکتیں تو دیکھو اس کی، اس سے بچ کے رہنا ہوگا، اب کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے سوچا۔ آج وہ دونوں اپنے ہنی مون کے لیے مری کی جانب رواں دواں تھے، جبکہ وہ اس کی یقین دہانی پہ کہ وہ کوئی فضول حرکت نہیں کرے گا اسی لیے اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس سے دور دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی والی رات کے بعد سے ہی ان کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ دادی کے بعد شہریار وہ واحد شخص تھا جس نے اس طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ دل خود بخود ہی اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ دور سے انا پرست دکھنے والا وہ شخص ذرا بھی انا پرست نہ تھا۔ اس کے تمام اندازوں کے برخلاف وہ اس سے بڑے احترام سے پیش آیا تھا، جس میں محبت کی جھلک واضح تھی۔ وہ اسے ابھی بھی دل سے قبول نہیں کر پائی تھی، پر اس نے اپنی زبان کی کڑواہٹ سے اس کا دل زخمی کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، اور ان دونوں کی نوک جھونک جب وہ پاس ہوتا تھا مسلسل جاری رہتی تھی۔ بقول اس کے اسے تنگ کر کے دلی سکون ملتا تھا۔ جب وہ چڑھتی ہے اس کو نئے سرے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ گھٹیا انسان۔ اس نے کڑوا منہ بنا کر سوچوں کا سر جھٹکا اور کھڑکی سے نظر آتے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ مسز شہریار، بات سننا۔ دانت پیستی وہ اس کی جانب مڑی۔ اس کا یہ فضول طرز تخاطب جو کہ وہ اسے چڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو وہ اسے چھوٹا ہونے کا تانا دینے سے بھی کتراتی تھی۔ دل ہی دل میں تاؤ کھاتے وہ بڑے ضبط سے اپنے تاثرات قابو میں رکھتے اس کی جانب مڑی، جس کی آنکھیں اسے تنگ کرنے کے خیال سے ہی چمکنے لگی تھی۔ کیا ہے بھائی، میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ جواباً اس کے معصومیت سے نہ میں سر ہلانے پہ اسے مزید تپ چڑھی۔ اوکے، سیز فائر، یار مجھ سے بات کرو، سارا سفر اس طرح چپ کر کے تو نہیں گزر سکتا نا۔ اس کے تپے ہوئے تاثرات پہ وہ امن کا جھنڈا لہراتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ سر جھٹک کر منہ کھڑکی کی طرف پھیر کر بیٹھی رہی، جبکہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ مری پہنچ گئے تھے، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی وہ دونوں تھک چکے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نرم سے بستر پر گر گیا، جبکہ شہوار نے بھی اپنی تمام سوچوں کو تالا لگایا اور پرسکون نیند سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اس کی بے خبری میں اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اس کی تمام سوچوں کے برعکس تھا اور دل دھیرے دھیرے اسے قبول کر رہا تھا، جبکہ شہریار اسے اپنے ساتھ ایک بستر پہ اطمینان سے بغیر کسی خدشے یا گھبراہٹ کے شیئر کرنے پہ ہولے سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس پہ اعتماد کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا۔ اس کے سونے کا یقین کرنے کے بعد اس نے دھیرے سے اس کی جانب کروٹ بدلی اور مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورت نقوش دیکھنے لگا۔ شہوار کے جاگتے میں تو یہ جرت کرنے پہ اس نے کاٹ کھانے کو دوڑنا تھا،
اس کی گہری نیند کا یقین کرتے دل کے تقاضوں پہ بے قرار ہو کر اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہولے سے چوما اور اس کے بے خبر چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ ان کا ہنی مون شروع ہو چکا تھا اور شہریار اسے دن بھر اپنے ساتھ گھماتا رہتا تھا۔ رات کو تھک ہار کر وہ بستر پہ گرتی تھی۔ شہوار کے برعکس شہریار گھومنے پھرنے کا بہت شوقین تھا۔ آج بھی وہ مری کی خاک چھان کر آئے تھے۔ وہ بیڈ پہ لیٹی آرام کر رہی تھی کہ اس کے بلانے پہ چونکی اور اس کی سمت دیکھا جو بالکونی میں موجود چھوٹے سے خوبصورت صوفے پہ بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ بمشکل اپنی درد کرتی ٹانگوں اور پیروں کو سنبھال کر وہ صوفے پہ پہنچی اور تھک کر وہاں گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ شہریار نے اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، جب وہ اس کی مکمل توجہ پا کر مزید روحان سی ہوئی۔ شاید اسے دادی کی یاد آ رہی تھی، تبھی اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس کی توجہ نے دل گداز سا کر دیا تھا۔ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، وہ رہ نہ سکی اور شکوہ کنہ لہجے میں اسے بتایا، جبکہ وہ اس کی شکوہ کرتی نگاہوں پہ ہولے سے مسکرایا۔ قصور تو واقعی میرا ہے، تو تلافی بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کے پیر کو اپنی گود میں منتقل کیا اور نرم ہاتھوں سے دبانے لگا۔ وہ چونکی، اعتراض کرنے لگی تھی کہ اس کے سخت ہاتھوں کی نرمی سے ملتے سکون پہ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی اور تمام فکروں کو پسے پش ڈالتے ہوئے اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ عجیب سے احساس پہ چونکی اور آنکھیں کھولی تو وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے اپنا تقریباً سارا وزن اس پہ ڈالے سوئی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی پر شہریار نے اسے روک لیا اور نرمی سے اس کا سر اپنے کاندھے پہ منتقل کر لیا۔ رات کے پرفسوں ماحول کا اثر تھا یا جانے کیا، اس کا دل مزید کچھ نرم پڑا۔ اس نے دوبارہ سے بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ملائم بالوں کے اوپر سے اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس کی جانب سے کسی بھی قسم کی مزاحمت یا کڑوا جملہ نہ پا کر شہریار کا اعتماد مزید بڑھا۔ ان کے سر پہ ستاروں بھرا آسمان جگمگ کر رہا تھا اور اس کے عین وسط میں خوبصورت سا مکمل چاند اپنی پرفسوں چاندنی سے ہر چیز روشن کر رہا تھا۔ رات کی دل فریبی نے ان کے دلوں کو بھی جکڑ لیا تھا۔ وہ دونوں چپ کر کے اس خوبصورت آسمان کو دیکھنے لگے، جبکہ شہریار نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے غیر ارادی طور پر اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں کا نرم بوسہ بھی لے رہا تھا، مگر شہریار نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ اسی بات نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تبھی وہ نرمی سے بولا، مسز شہریار، آج رات تو آپ مجھے حیران کرنے پہ تلی ہیں۔ لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کے شانے پہ مکہ مارا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، پر اب تم مجھے پہلے کی نسبت تھوڑے زیادہ قبول لگتے ہو، اسی لیے۔ وہ بڑے انداز سے بولی، جبکہ سامنے والا تو پہلے ہی اس کی ہر ادا پہ قربان تھا۔ شہوار، آپ کو پتا ہے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بہت محبت بھی کرتا ہوں۔ نہ جانے کب سے بغیر کسی غرض کے میں نے اب بھی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو میرے کسی انداز سے کوئی دکھ نہ ہو۔ اس کے لہجے میں اس کے جذبات بول رہے تھے جنہوں نے شہوار کے دل پہ گویا آخری ضرب لگائی تھی۔ تم میری سوچوں کے برعکس نکلے ہو۔ میں اس نکاح کے اس لیے خلاف تھی کہ ایک تو تم مجھ سے 4 سال چھوٹے ہو اور اس نکاح کے بعد سب نے مجھ پہ تمہیں پھانسنے کے الزام لگانے شروع کر دیے تھے، اوپر سے ردا جو تمہارے افیئرز کے قصے سناتی تھی، اسی لیے مجھے اس رشتے سے چڑسی ہو گئی تھی۔ اس نے بھی جواباً پوری سچائی سے اپنے جذبات بتائے۔ وہ چونکا اور سنبھلا۔ اب اسے اس کے رویے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ برحق تھی ان تمام باتوں کو جھیلنے کے بعد۔ آئی ایم سوری شہوار، مجھے سب کا اندازہ نہیں تھا، پر بات یہ ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو اور میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری خاتون۔ وہ بڑی محبت سے اسے یقین دلا رہا تھا اور اس کے لہجے کی سچائی پہ اس کا دل یقین کر چکا تھا۔ تو میں صلح سمجھوں؟ وہ شہوار کی خاموشی پہ شرارت سے بولا۔ پیچھے ہٹو، ذرا سی لفٹ کیا کروا دو، پھیلنے ہی لگتے ہو۔ وہ اسے فوراً دھکا دے کر بھاگی اور مصنوعی نخوت سے بولی، پر لہجے کی شرارت واضح تھی۔ اچھا یہ بات ہے، اب ذرا مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ وہ بھی مسکرا کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑا، جبکہ وہ چیخ مار کر صوفے کے ارد گرد دوڑنے لگی۔ اچانک شہریار نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ توازن بگڑنے سے وہ اس کے اوپر گری، جبکہ شہریار صوفے پہ۔ اب بتاؤ۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ وہ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر اچانک سنجیدہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اترتے خمار کو دیکھ کر
شہوار کی سانسیں حلق میں ہی اٹکنے لگی۔ اس کی نظروں کا پیام واضح تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اس کی نظروں سے نہ اٹھا سکی، جبکہ وہ اس کی خاموشی پہ شے پاتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے لبوں پہ جھک کر اپنے جذبات اس میں منتقل کرنے لگا۔ بالآخر اس کی آزمائش کا سفر تمام ہوا۔ شہریار کی پرخلوص محبت کی تپش نے شہوار کے دل کو پگھلا ہی دیا۔